السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ جادو اور حسد نظر ہے۔ یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واحد یہ پورے قرآن کی یہ دو صورتیں جو ایک وقت میں دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، احادیث میں جو واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی کی بیٹی نبیل عاصم نبیل نے بیٹیوں نے جادو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر اثرات ہونے شروع ہوئے تو آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف، اور آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ اس کو نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے مجھے دکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اب مجھے صحیح اس کے نام وردن اس طرح وردن یا اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کنویں کے اندر جادو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے دو صحابیوں کو بلوایا اور ان کو اس جگہ بھجوا کر آپ نے وہ جادو نکلوایا۔ وہ جادو کھجور کی کھال کے اندر بند کنگا کے اندر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال مبارک تھے، اس پر کیا گیا تھا۔ جب وہ جادو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یہ تلاوت فرمانی شروع کی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی 11 گرے لگی ہوئی تھی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت سے ایک ایک گرہ کھلتی رہی. جب آپ نے پوری 11 آیات آپ نے تلاوت فرما دی تو آپ پر یہ اثرات ختم ہو گئی، وہ داڑھی کے بالوں جو گرے لگی تھی وہ کھل گئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شان نزول ہے ان 2 صورتوں کا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو جیسا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، لال ہو، اس کا توڑ صرف اور صرف قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں ان 2 صورتوں سے بہترین کاموں کے لیے کوئی صورتیں نہیں پائی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے. حق صرف قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قوت طاقت نہیں ہے. اب یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ایک ہمارے لیے حجت ہے. قیامت تک جو بندہ اللہ پر یقین کر کے ان آیات مبارکہ کو جب پڑھے گا تو اللہ کے فضل سے جو بھی معاملہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، عوام الناس کے اندر بہت کچھ مشہور کر دیا گیا. مختلف ٹونے ٹوٹکوں سے جادوگر آتے ہیں. جادوگر اپنا روپ ان کا اندر سے وہ جادوگر ہوتے ہیں، باہر سے انہوں نے اپنا روپ بنایا ہوتا ہے. آ کر ایسی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے علاج بتاتے ہیں کہ وہ ٹوٹل خود ہی جادو ہوتا ہے، اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جیسے جیسے لوگ علاج کرواتے ہیں ویسے ویسے ہی یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ایک ایک معاملے میں رہنمائی فرما گئے. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا پھر ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہر اٹھنے والا ہمیں لوٹ رہا ہے، ہر ہمیں گمراہ کرنے والا گمراہ کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس کھلی ہدایت، کھلی باتیں، نہ سمجھ آنے والی کون سی ایسی بات ہے. پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ جس چیز کو آسان کہے، علماء سو بعض جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کچھ کھوٹ ہے. اللہ سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اب مجھے بتائیں، اس صورت میں کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت کو فرمایا. تو اب ہمیں یہ بتائیں، یا فلق ناس ایسی صورت ہے ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن عوام الناس کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ نہیں، قرآن جادو کا توڑ جادو سے ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ کے سامنے میں نے نص حدیث بیان کر دی، آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا، اور جادو کرنے والوں نے کیا آپ پر کون سا جادو کیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علاج آسمانوں سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے پوری امت کی رہنمائی فرما دی. اب لوگوں نے آپ کو اس وقت ڈھونڈنا شروع کیا جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ تو ہمیں آتی ہے، جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ کبھی اس کے معنی پہ غور تو کریں. 3 ہی تو چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں، ایک ہے نظر، ایک ہے جادو، ایک ہے جن. اب ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا، تینوں کا کر دیا ذکر. قل اعوذ برب الفلق، دل سے کہیں آپ. نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو صبح اس کو پڑھتا ہے 3 بار، وہ شام کو پڑھتا ہے. دعائیں ہیں. اب فلق ناس کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. قل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق، میں اس فلق کی رب کی پناہ میں آیا. سبحان اللہ. دل سے کہیں، دیکھیں وہ بڑا غیرت والا ہے رب. میں صبح اٹھ کے کہوں تو صحیح، میں تو صبح سویا رہتا ہوں، جو باتیں کرنے کا وقت ہے اس وقت تو میں سویا ہوا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بتائیں، اب سنیں اس کا ترجمہ. میں اس فلق کے رب کی پناہ میں آیا، میں اس شر کی پناہ میں آیا، اس شر سے پناہ میں آیا جو اس نے پیدا کی. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اندھیرے اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، میں ان کی پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتے ہیں. اب تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پناہ پکڑو میری جو پھونکے مارتے ہیں گرے لگا کر قرآن پڑھنا بھی
اور پھونک مارنا بھی یہ بھی جادو ہے۔ اب اللہ تو قرآن میں فرمائے من شر النفاثات فی العقد، کھولیں اپنے گھروں میں قرآن، اس آیت کو نکالیں اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ہم گرے لگائے، ہر بندہ، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، انہوں نے گرے لگا کر دھاگے پہنے ہوئے، کسی کو کہہ کر دیکھو نہیں جی ہمارے حضرت صاحب نے اس کو گرے لگا کر دیا ہے۔ اب قرآن تو ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا جو گرے لگاتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیسری چیز، پانچویں چیز حسد ہے۔ حاسدین سے بھی پناہ مانگنے کا اللہ ہی نے طریقہ بتایا، جو اس کو صبح شام 3 بار پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صبح فجر کے بعد، لیکن شرط یہ ہے میں اس کو 1,00,000 بار بھی پڑھوں، اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹائم مقرر ہے۔ جیسے دوائی آپ کو ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ نے اس وقت لینی ہے، یہ انسولین آپ نے صبح ناشتے سے پہلے لینی ہے، وہ تو اس کے لیے تو چاہے مجھے ڈاکٹر نے لکھ دیا، اس وقت چاہے میں نے رات کو جتنی مرضی لیٹ سویا ہوں، میں نے دوائی کے لیے نوکر کو کہہ دیا، الارم لگا دیا کہ میں نے ریمائنڈر لگا دیا کہ میں نے دوائی کھانی ہے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کہ تم مجھے یاد کر، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سورت کیا بتا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رزق دینے والے کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، داتا کو کہتے ہیں، غوث کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ رب جس کا نام ہے اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا معنی بھی پڑھ لیا۔ اب میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں کمزور ہوں، اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے۔ جبرائیل بھی جب پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا؟ بعض یہ کہہ دیتے ہیں جبرائیل آئے اور کہنے لگے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اپنا قانون، اللہ اپنا قاعدہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پڑھایا، وہ سب سے پہلے یہ پڑھایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس شر، اس شیطان کو میں نے پیدا کیا، جو میری پناہ پکڑے گا میں اس سے محفوظ رکھوں گا اس کو، چاہے کوئی بھی ہو جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا۔ کیا یہ قانون بنا دیا اللہ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ طریقہ، یہ اس کا ایک کون سا معنی ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اب ایک تعویذ دینے والا اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، الفاظوں میں ہم نے کنورٹ کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ کا نام تو میں لوں نہ ذرا، اگر آپ کا نام ہے مثال کے طور پہ محمد اعظم آپ کا نام ہے، میں اس کی اعداد نکال دوں 324، آپ کو کہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ تعویذ لکھنے والا ظالم نیچے اللہ کی آیت، قرآن کی آیت لکھ دیتا ہے، اوپر اس کو 786 لکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ 786 کیا ہے؟ 786 ہری کرشنا ہری رام ہے، یہ منتر ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہے، کسی زبان میں بھی لکھی جائے، کسی زبان میں بھی پڑھی جائے، بسم اللہ۔ اور شیطان کو سب سے بڑی عداوت جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور سب سے زیادہ جس آیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے بسم اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سلفی صاحب ہم تو 5 سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر سے معاملہ نکلتا ہی نہیں، شیاطین تنگ کرتے ہیں، کوئی آگ لگاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی پردے ہلاتا ہے، کوئی لائٹ بند کر دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اور بتاؤں طریقہ، کاش ہم نبی کو فالو کرتے۔
آج یہاں تک نہ ہم پہنچتے، لٹیرے ہم کو نہ لوٹتے، ہمارا ایمان نہ خراب کرتے، ہمارا مال نہ لوٹتے. ہم اس لیے آپ کو ریلیف دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا ساتھی ہے جو ظالم آپ کو لوٹتا ہے، شوبدے دکھاتا ہے آپ کو. آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ کو، جی ہم نے مولوی صاحب بلائے، انہوں نے کچھ پڑھا اور تعویذ نکال کے، اللہ کی قسم یہ سب فرار ہے. اگر یہ نکالنا ہوتا پھر میرے پیارے نبی صحابہ کو کبھی نہ بھیجتے کنویں میں تعویذ نکالنے کے لیے. کیا ان کے پاس نبی سے زیادہ طاقت ہے؟ یہ سب شعبدے بازی ان کی. جب کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو چیک کرو، اس پر نظر رکھو. یہ کپڑا ناپنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے چینی اور نمک نکالنے والے، یہ نوٹوں سے پانی نکالنے والے، یہ سب شعبدے بازی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. وہ شیطان بھی اس گھر کا دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا فراڈیا آیا ہے. جب وہ آئیں ان کے انگوٹھے چیک کریں، ان کو جب ہاتھ میں لائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں اسکن کلر کے انگوٹھے چڑھائے ہوتے ہیں جو یہ چینی پانی نکالتے ہیں. آپ لوگ ان کے پاکٹوں کو دیکھیں، وہ آپ کی نظروں کو ادھر ادھر کر کے ایک شعبدہ باز آپ کو مداری دکھاتا ہے، ایک کاغذ کھاتا ہے اتنا لمبا بیچ میں سے کاغذ نکال دیتا ہے. ایک شعبدہ باز، ایک میجک شو کرنے والا اپنی ٹوپی کے اندر سے کبوتر نکالتا ہے. ایک کبوتر نہیں، دو نہیں، 10 20 کبوتر نکالتا ہے. کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ ولایت ہے؟ ڈرامے بازی ولایت نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی پہچان جو اللہ بتاتا ہے قرآن میں ایک ایک جگہ لکھا ہوا ہے. کوئی خاص لباس نہیں ہے ولیوں کا، کوئی خاص مارکا نہیں ہے ولیوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. میرے بھائی نبی کو فالو پڑھو، سیرت کو پڑھو. اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. یہ تعویذات کے چکروں سے نکلیں، یہ لمبے چوڑے چلوں سے قلوں سے نکلیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کریں جو تمہاری رگ حیات کے قریب ہے، جو اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں. کیا وہ اللہ ہمارے سے دھوکہ کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ. ایک آدمی آپ کو شعبدہ دکھاتا ہے اور آپ اس پر اپنا ایمان لے آتے ہیں. جی وہ آئے ہمارے گھر میں، انہوں نے آ کر کچھ پڑھا اور کپڑے کو جھاڑا، وہ سارے تعویذ نکل آئے، وہ جی ہڈیاں نکل آئیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سب شعبدے بازی ہے. کتابیں ملتی ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں کہ عامل حضرات ہم سے رجوع کریں، ان کے لیے خاص رعایت ہے. سبحان اللہ. اور اس کتاب کو ہاتھ ڈالو، اس کتاب کو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا. اور نسخہ بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے شیاطین جن جو ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو یار یہاں سے چلتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس گھر والے کو، نہ اس گھر میں کھانے کو نہ سونے کو، صرف بسم اللہ دسترخوان پر پڑھی جائے. ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نہ الٹا نہ سیدھا ہاتھ. آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کرتا ہے، شیطان کھاتا ہے. کھڑے ہوتے ہیں ہم، کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا شام کو اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو. جب مغرب کی اذان ہوتی ہے جنات کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بچوں کو آپ نے ایک لفظ بتایا، حدیث بخاری کے اندر ہے کہ بچوں کو اس جگہ چھیڑتے ہیں جو پخانے والی جگہ ہے، پھر اس سے بچے بیمار ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جب شام ہو جائے اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور شیطان جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ جی مولوی صاحب نے ہمیں تعویذ دیا ہے، اس سے جنات سے ہم محفوظ رہیں گے. اب اس کو کھولو تو غیر اللہ سے مددیں مانگی ہوئی ہیں. فرعون و ہارون لکھا ہوا ہے، ہمان لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا قرآن، یہ سب بیکار. 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 صورتیں فلق اور ناس اللہ کی قسم ہر جادو کا توڑ ہے. لیکن اس کے پڑھنے کے لیے پیٹ کے اندر حلال ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر برکت آتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کچھ کریں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہم جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، گانے سنیں، مستیاں کریں، غیبتیں کریں، ہم جو مرضی کریں، الٹا سیدھا لباس پہنیں، شادی بیاہ میں ایسا لگے جیسے یہ کسی ہندو کی شادی ہے. ہمارا یہ کلچر ہے. آج نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کا انداز، ان کا لباس، ان کے طور طریقہ کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، ایسے وہ جاگتے ہیں. بازاروں میں اس طرح گھومتے جیسے ابھی ابھی جاگ کر آئے ہیں، ابھی سوئے نہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوا.
टाकियां लगी पैंटें पहन रहे हैं, ये किन का तरीका है? ये हमारा कोई दीन ऐसा था? याद रखो, अल्लाह के कुरान फरमाता है, जब तुम गैरों के पीछे चलोगे, जब अल्लाह दीन को छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा। अल्लाह औरों को ले आएगा जिससे अल्लाह दीन का काम ले लेगा। आज तुम्हें तुम्हारे गैर महसूस अंदाज से आपको दीन से दूर किया जा रहा है, कुरान से दूर किया जा रहा है। उलमाए सू आपको ड्रामेबाजी दिखा दिखा के, शोबदेबाजी दिखा दिखा के, अपनी ये इसको वलायत कह कह के आपको अपने पीछे लगा लेते हैं। अल्लाह वो जो 5 वक्त का हुक्म देता है, एक सहाबी है अलबन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सवाल करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का, ये 5 वक्त नमाज के फ़वाइद आपने फरमाया, अबू हुरैरा ये बताओ कि जब किसी तुम्हारे घर के आगे से एक साफ पानी की नहर बहती हो और तुम 5 वक्त उसमें से गुस्ल करो, तो बताओ तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगी? आज देखें कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह तो नमाज से मदद करता है, अल्लाह सब्र से मदद करता है, और तो अल्लाह ने कोई तीसरा तरीका बताया ही नहीं है। अल्लाह ने तो फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम, जादू है मैं ही तोड़ूंगा और मेरे ही हुक्म से होगा। जादूगरों ने बता दिया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिरौन को कि एक आएगा बंदा जो तुझे कत्ल करेगा, जो तुझे बर्बाद करेगा तेरी हुकूमत को। उसने उनके पीछे लग के कितनी कत्लेआम की, कितने बच्चों को कत्ल किया। लेकिन जब वही जादूगर मौजूद हैं और मूसा को अल्लाह ने फिरौन की गोद में पहुंचा दिया, क्या जादूगर बता सके कि यही बच्चा है जो तुझे तेरे साथ लड़ेगा, तुझे मारेगा? फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बैनल मर्रि व ज़ौजिही व मा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये शैतान जादू करते हैं मियां बीवी में जुदाई डालने के लिए, मगर ये नहीं दर पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने पूरी सूरह बकरा के अंदर 102 नंबर आयत निकाल के देखें, जादू आया, लेकर आए फरिश्ते, लेकिन उन्होंने कहा कि मत सीखो, ये कुफ्र है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान व मा कफर सुलेमान। निकालो, अभी कुरान पढ़े आप, इसका तोड़ बताया, और सिर्फ टूटेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल के। हमें बेसब्रियों ने, हमें कहलियों ने, हम दुनिया के मामले में बहुत एक्टिव हैं, हर मामले में हम आगे भागते हैं, हर एक से आगे। रोडों पर चले जाओ, ऐसे दौड़ लगी है कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम हम हैं, और जब देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और जब करने की बात आती जाए, इबादत का मामला होता है, तो फिर सर में दर्द हो जाता है। उठ के सारी रात वलीमों पर, फिल्मों पर, मैचों के आगे बैठे रहते हैं। जरा सा अल्लाह के दीन, जुम्मा हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, एक बार जुम्मा पढ़ लिया, वहां भी तकलीफ शुरू हो जाती है, जरा सा टाइम ओवर हो जाता है। टाइम दिखाते हैं, मौलवी साहब जरा मुकाओ ना, जाना है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया, जिसको अल्लाह रसूल के जिक्र से बेचैनी हो, फिर वो समझे कि वो अपने ईमान की खैर मनाए। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। हम कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जिद है जिद। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के लिए छोड़ दें ये सुस्तियाँ, इस लूट लेंगे ये तुम्हें लोग। तुम्हारे साथ कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने अभी भी। पहचानो अपने आप को, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। तुम पता किस नबी की उम्मती हो? जो सरदारुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी उम्मत उम्मतों की सरदार है। और आज देख लें, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो जिल्लत और रसवाई लिखी हुई है, वो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर लिखी है। काफिर जब चाहता है तुम्हारी बेटी उठा के ले जाए, तुम्हारे बच्चे उठा के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं। तुम उनकी किसी एक बच्चे को भी छेड़ के दिखाओ, पूरी दुनिया का कुफर एक्टिव हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये जिल्लत कब मिलती है? जब हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं। इतना प्यारा नबी, कायनात का नबी, जिसकी शरीयत क़यामत तक के लिए, ए उमर, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? मेरी तो वो शरीयत है जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। अल्लाह की कसम, आज मेरा भाई मूसा भी आ जाए तो मेरी इत्बा करेगा तो वो निजात पाएगा। आज हमने मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, और आज हमने नबी को छोड़ के पता नहीं क्या क्या बना रखा। किस किस के पीछे हम चल रहे हैं। नबी को तो सिर्फ हमने शो पेश बना लिया, एक दिन में एक दिन मना लिया, साल में बस वो है,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد رکھو میرے بھائیو، ایک ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایک ایک بات میں. ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی مزہ نہیں رہا. اب مسجد نبوی ہے، صحابی موجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود، اور صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ اس کی کیا کہنے نماز کے، آپ دعا فرمائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے وہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہیں. آپ نے فرمایا اس کو پڑھ. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہوگی نماز. وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا. غور سے سنو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، انسان کے روپ میں تیرے اندر وسوسہ ڈال رہا تھا. بتا بھی دیا کہ یہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، یہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے جو سینوں میں ڈالتے ہیں یہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. اور طریقہ بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا. سبحان اللہ. فالو تو کر کے دیکھو، ڈھونڈو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا اس کے راستے پہ چل کے تو دیکھو. راستے میں تمہیں اچک لیا نہیں جی تہاڈی ساڈے نال تے سواڈی اگوں اللہ کیا. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات کے قریب ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کسی کے صرف 2 طریقے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. اب یہ طریقہ میرے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. قرآن بھی موجود، علاج بھی موجود. صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے بھائیو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. پہلے ممبر پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسرے پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ حیران ہے کہ نہ کوئی کہنے والا نہ سننے والا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کر رہے ہیں. جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا تھا کہ آپ نے 3 بار ایک ممبر پر پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا آمین؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر پاؤں رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت ہو جو رمضان کو پائے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، اس میں عبادت نہ کرے، جو بھی اس کے لوازمات ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. دوسرا جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر لعنت. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کون؟ اللہ کا نام لے کر. اب کہنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا. جب فرشتہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب پھر اس پر آمین کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے. تو میرے بھائی جب بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ سے کہو. یہ ایسی ایک دعا ہے، آج آپ کو اس کا ایک نقطہ بتاتا ہوں. یہ ایسی ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور آپ کے گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ کاٹنے میں. اور جتنی بار میں نے اللہ کے نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں نے کہا تو ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہو گئے. یہ مفت میں اضافہ بھی ہے. جب بھی آپ سنیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. تیسری جو والدین کی خدمت نہ کرے اس پر بھی لعنت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے کہا کہ اس پر لعنت اور آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے بھائیو یہ ضمن باتیں جو بیچ میں آئیں گی اللہ کے فضل سے اس مختصر عرصے کے اندر میری کوشش ہوگی کہ آپ تک وہ باتیں پہنچا دوں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کر دے. جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا يَمِينَكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ.
یہ تو اللہ کے قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. یہ تو اللہ فلما قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. کوئی جادو کرنے والا فلاں نہیں پائے گا، جادو کروانے والا فلاں نہیں پائے گا. آؤ جادو کا توڑ قرآن ہے، اللہ کے فضل سے اس میں پنجہ گاڑو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پہلے پوچھو جو کرنے والا ہے بتانے والا اس کو بولو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے یا نہیں. جو جس نے کہا ہم نے اس کو مان لیا. ہنڈیا آؤ لے کر آؤ، دالیں لاؤ، بال دو نہ خون دو، چلیں جی آپ کا جادو نکالتے ہیں، چلو جی اور بیڑا گرک ہو گیا. گوشت ڈال دو چھت کے اوپر، اللہ کے نبی نے چیل کوے کو مارنے کا حکم دیا، ہم ان کو گوشت کھلا رہے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے. جاؤ قبرستان میں گوشت ڈال دو، وہ جنوں کو ڈلواتے ہیں، وہ بھتہ آپ کا دیتے ہیں. آپ ایک مہینے کی چاند جو بھی تاریخ وہ بتاتا ہے، اگر گوشت نہ پھینکے پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ کا طریقہ نہیں ہے. بہترین صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. پہلے انسانوں کا حق ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد قرابت داروں کا حق ہے. گھر میں کسی کو نصیب نہیں ہو رہا، کسی رشتہ دار کو سال کے بعد بھی گوشت نہیں مل رہا، ہم چیلوں کووں کو اور قبرستانوں میں منوں گوشت ڈال دیتے ہیں. پھر ان فراڈیوں نے یہ چیز چکر دیا، آپ 10 من گوشت لائیں اور قبرستان میں لے کر جائیں رات کو 3 بجے. مولوی صاحب یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے. اچھا پھر ہمارے پاس بندہ ہے، آپ اس کو 2000 دے دیجیے گا، گوشت ہمیں لا دیں. یہ نہیں لا سکتے، پیسے آپ ہمیں دے دیں. اب وہ ظالم کا بچہ اس طریقے سے پیسے لوٹ رہے ہیں. اور مشہور یہ کیا ہوا کہ مولوی صاحب آنا نہیں لیتے جو علاج کرتے ہیں. جو اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کے گھر کے اندر شیطان ہے، جن ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا فراڈیا ہے. وہ بھی چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا معاملہ 2-4 دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا کتنا کرنے والا، جب سے ہمارے گھر سے وہ توید نکال کے گیا اس دن سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. پھر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد پھر اس کا بیڑا گرک اس سے بڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اڈاپٹ کرو. صبح شام کی دعائیں ہیں. ایک دعا اللہ کے نبی نے بتایا، آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام 3 بار پڑھے، 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح فجر کے بعد اس کو پڑھے گا 3 بار، شام تک آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے. اب اس کے بھی تعویذ بنا کر گلوں میں ڈال دیے. آپ نے فرمایا جو اس کو صبح پڑھے گا شام تک، آپ نے تو لمٹ مقرر فرما دی کہ جو صبح اس کو پڑھے گا 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ العزیز، یہ جو کتاب کا آپ کے سامنے عکس آ رہا ہے، یہ آپ کو ادھر سکھر میں ایک اپنا علی گڑھ بک والے علی گڑھ بک سٹور ہے نیم بیچاری میں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہ ساری کتابیں. یہ حسن المسلم ہے، یہ رکھیں اپنے گھروں میں. اس میں دیکھیں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کے مطلب کی دعا نکلے گی. اور وہ مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے فضل سے پڑھتے جائیں، اپنے کام کرواتے جائیں اپنے اللہ سے. کوئی طویل دھاگے پہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے گھروں میں یہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. کون سا موضوع اس میں نہیں ہے، آپ ان دعاؤں کو تو پڑھ کے دیکھیں. دم بھی ہے اس میں، حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. ہم نے کیا کیا دھاگوں پر ہم نے بلیو کر لیا. یہ دھاگا باندھا ہوا، آج ہر نوجوان نے دھاگا باندھا ہوا. پہلے راکھیاں باندھتے تھے سکھ ہندو، جی آج ہم نے باندھ لیے. یہ کالے نیلے دھاگے باندھ لیے، یہ راکھی ہیں جی، یہ جی منگل سوتر ہیں جی، یہ فرینڈشپ بینڈ ہے جی. کہاں ہے ہمارا کلچر؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، پوچھا یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہوتا ہے، ہم نے اس لیے پہنا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو تیرا کیا ٹھکانا. آپ نے فرمایا اس کو اتارو. جس نے کسی چیز اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے، اس کے سپرد کر دیتا ہے اللہ. پھر وہ کہتا ہے جب آپ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اس کو تعویذ کو اتارو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ نبی کی بد دعا ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا. ہاں تعویذ ہے نا، قرآن ہے نا، اس کو پڑھو نا، اس کو پڑھو، دیکھو کیسی حفاظت. آیت الکرسی پڑھو نا، بچوں کو سکھاؤ. آپ نے فرمایا بستر اپنے جاؤ بستروں پر. آج تو رواج بنا ہوا ہے
کہ بستر بچھے ہوئے ہیں اور ہم آئے انگڑائی لی اور لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بستروں پر جاؤ تو بسم اللہ کر کے ہاتھ مار لیا کرو, تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں, آپ کریں تو صحیح. اب ٹوائلٹ میں جاؤ پڑھ کے یہ دعا جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو معنی کیا ہے اس کا, اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے. آپ نے کبھی دیکھا ٹوائلٹ کے اندر جن؟ لیکن رہنمائی ہے, ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ, گھر میں داخل ہو دعا پڑھو, گھر میں داخل ہونے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو, چاہے کوئی ملے یا نہ ملے. ہم تو توہین سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کروں, بچوں کو سلام کروں. قرآن پڑھ کے دیکھو, اب جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو. تم نہیں جانتے اس کے کیا فائدے. اللہ اکبر. کھانا کھایا آدھا چھوڑ دیا, پانی پیا تھوڑا سا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو, شیطان کے لیے کھانا نہ چھوڑو. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں, کیا سمجھے گا یار, میں بھوکا شودا سارے چٹ گیا. استغفر اللہ من ذالک. ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, شیطان نے اس کو ہمارے سے الٹ کروا دیا. میرے بھائیوں, ایک ہستی ہے کائنات میں, فرشتوں, انسانوں, جنوں میں, جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں جو کہ اس کی امت میں سے ہے. اور بد نصیبی یہ ہے کہ نام اس کا لیتے ہیں, کام کسی کا کرتے ہیں. نام اس کا, کلمہ اس کا پڑھتے ہیں, بات کسی اور کی مانتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرما کر گئے ہیں. کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نے ہمارے گوش گزار نہ کیا ہو؟ کون سا آپ کا مخفی سے مخفی عمل جو ہے ہمارے سامنے ہے؟ لیکن پڑھے کون, کرے کون؟ مولوی صاحب آپ کچھ کریں, پھر اللہ نے آپ کو ایسے علماء سو کے سپرد کر دیا جنہوں نے آپ پر رحم کھانا چھوڑ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, گزارش یہ ہے آپ خود پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, قرآن پڑھیں, ترجمے پڑھیں قرآن کے, آپ کو پتہ چلے. جب آپ کا سینہ کھلے گا قرآن کے لیے, کوئی فراڈ کرنے والا آپ کو فراڈ نہیں. آپ کے سامنے کو اڑے گا آسمانوں کے اوپر, پانی کے اوپر چلے گا, آپ کو پھانکے گا, آپ کہیں گے یہ شیطان ہے. اور جادو کی میں آپ کو کرامت کی اور جادو کی آپ کو قسم میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک جنس موجود ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پانی ختم ہو گیا, نہ جانوروں کے لیے نہ اپنے لیے, مشکیزیں خالی ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا, جاؤ جا کر ڈھونڈو کہیں سے پانی لے کر آؤ. آپ نے دیکھا ایک طرف سے ایک عورت کا گدھا پکڑا ہوا, وہ گدھے کے ساتھ ساتھ چیختی آ رہی ہے, وہ صحابی اس کو لے کر آئے ہیں. اس کے گدھے کے اوپر مشکیزیں لدے ہوئے, پانی بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں تھتکارا, جانوروں کو بھی پلایا, اپنے مشکیزیں بھی بھرے. اس کے بعد اس عورت کو بھی اس کا پانی بھی کم نہ ہوا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. جادو کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ حاضر ہو جائے. جنس ہے پھر اس میں برکت آتی, یہ معجزہ ہے. چاند ہے اور نبی نے انگلی کی تو وہ 2 ٹکڑے ہوا. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو چاند کو حاضر کر لیا. یہ جادو ہے. جادو کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز موجود نہیں اور آپ کے سامنے آ گئی, یہ ہے جادو. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میرا بھائی, جو میری کوشش تھی آپ کو بتانے کی وہ میں بتا سکا. اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے, ہمارے سینے اپنے دین کے, اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمارا سینہ کھول دے. اے اللہ, ایک ایک عمل جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہمیں کرنے کا حکم دیا, اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو طاقت والا ہے, ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے غلاظتوں سے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا دے دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. میرے بھائی, یہ دعائیں ہیں, اللہ کی قسم قرآن کی دعائیں پڑھو, یہ حدیث کی دعائیں ہیں, یہ آپ جا کر پڑھیں. آپ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ڈر گیا, اس میں لکھا ہوا ہے یہ پڑھو, یہ ہو گیا یہ پڑھو. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ کے طریقے آپ کو ملیں گے, دعائیں ملیں گی, اس سے آپ کو دور کر دیا. ہم گئے کسی کے پاس, اس نے 2 لائنیں کھینچی, آپ کو تویز دے دیا, آپ بھی مطمئن, شیطان بھی مطمئن کہ ٹھیک ہے تو میرے پیچھے لگا رہا, کچھ نہ کرنا, نماز نہ روزہ نہ وضو نہ استنجا, تیرا کام ہو گیا. استغفر اللہ من ذالک.
اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی وضو میں رہا کرو، بچوں کو نماز کی طرف لاؤ، گانے بجانے سے پرہیز کرو، یہ گندے یہ سارے گند یہ نکالو اپنے گھروں سے، یہ ڈرامے فلموں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم ایک بار یاد کرو، میں 10 بار تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مالک، کن فیکون کہنے والا، کائنات کا مالک، خزانوں کا مالک، بیماریوں سے شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، اس رب سے ہم نے بگاڑا ہوا ہے اپنے آپ کو، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے اٹھ گئی۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہے، بیماریاں ایسی جس کا علاج کوئی نہیں۔ آؤ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ تم میں نہ ہو جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، پڑھ لینا۔ اے مہاجرین کی جماعت، ان 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جو تم میں نہ آ جائیں۔ پہلی چیز، جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان کو ایسی بیماریوں روگوں میں مبتلا کر دے گا جو ان میں پہلوں میں سے نہیں تھی۔ ہے کہ نہیں؟ آج ایڈز ہے، آج ڈینگی ہے، آج بنگی ہے، کتنی بیماریاں ہیں، علاج ہے؟ کروڑوں لگا کر جاتے ہو، یہ سپین لے کر جا رہا ہوں بچے کو جی، 1.5 کروڑ روپیہ خرچہ آئے گا جی، سلفی صاحب دعا کریں اللہ بچے کو شفا دے۔ سبحان اللہ، وہاں سے آتا ہے تابوت میں ڈال کے بچہ لے آتا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ بھی دے آتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی، لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان کو ایسے روگ اور بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو ان میں پہلوں میں نہیں تھی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی عام ہو جائے گی، ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی، ہے نہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول کے لیے، گیسوں کے لیے، گندم کے لیے، ملتا ہے کچھ؟ ملے بھی تو وہ بھی گندا مندا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اللہ پانی بند کر دے گا۔ اگر جانور نہ ہو تو اللہ تمہیں پانی کا گھونٹ نہ دے۔ سارا سال ہم صدقہ خیرات کی نیت کر کے دیتے رہتے ہیں، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے سارا اس میں اکاؤنٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ صدقہ اور چیز، زکوٰۃ اور چیز۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ چوتھی بات، جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جب حکمران اللہ رسول کے حکم نہ اللہ رسول کے کیا ہوا عہد توڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ باہر سے دشمن تم پر مسلط کر دے گا، وہ تمہارے ہاتھ باندھ دے گا اور تمہیں اپنے حصے کا بتا لے گا۔ آج اتنی قسط دینی ہے جی IMF کو، آج ہم نے یہ کرنا ہے جی، اتنا سود لیا ہے جی، یہ باندھ دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق تم اپنے ملک کی پالیسی نہیں بنا سکتے، بجلی اس ریٹ پر دو، پانی اس ریٹ پر دو، پیٹرول اس پر، باندھ دیا ہاتھ، سود بھی لے رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا۔ چوتھی بات غور کرنا، آج سب لوگ، میرا بھائی اللہ میری اور آپ سب کی اصلاح کرے، پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے ہوں یا نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہ حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام آپ نے کرنا ہے، بہت سارا میں نے ٹائم لے لیا۔ چوتھی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 5ویں بات کہ جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جب اپنی مرضی اپنی جماعتوں کے منشور کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو اللہ تم کو آپس میں لڑا دے گا۔ لڑ رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ کیا ہو رہا ہے صوبہ سرحد میں؟ مارنے والا پاکستانی، مرنے والا پاکستانی، یتیم پاکستانی، بیوہ پاکستانی، کوئی اس پر غور نہیں کرتا۔ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تفسیر نگار بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار پکڑ لو، آؤ آج ہی سجدوں میں گر جاؤ، آؤ اللہ کی قسم نسخہ بتا رہا ہوں، جب اپنی امت اپنی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تم پر اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، کہنے والا اللہ کا رسول گئے بغیر پوچھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا،
اور امت کے دل میں بات ڈالی، وہ سجدے میں گر گئی، اللہ نے آئے ہوئے باہر، آپ کہتے ہیں کہ پتھروں کے بادل آئے ہوئے، اللہ نے وہ دور کر دیا۔ آؤ سچے دل سے اللہ سے استغفار پڑھیں، آؤ اپنی اولادوں کو مسئلے دیں، آؤ ان کو جھوٹ نہ سکھائیں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کے لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، اللہ کے لیے ایسے کام سکھاؤ جو تمہارے لیے تمہیں سرخرو کرے دنیا اور آخرت میں۔ مت ان کے لیے کچھ لوگوں کا مال کھاؤ، نہ مت دھوکے بازی کرو، مت گندے کام کر کے اولادوں کے پیٹ میں مت ڈالو گندا مال۔ اللہ کی قسم گندے مال کے اثرات بھی گندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میرا بھائی میرے موضوع کے مطابق اگر کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ، اگر میرے کچھ ہوا سمجھ میں ہوا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا جی کہ جو ہے میری کافی عرصہ ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جی کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں، اور کبھی گردن بھی آ کے رک جاتا ہے، جی تو اس وجہ سے بہت پریشان، کچھ مجھے بتائیں۔ اچھا بی بی، یہ کافی دوائیں وغیرہ کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں اللہ ہے۔ آپ کو شفا دے۔ دو بیماریاں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک ہوتی ہے شیاطین جنات کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے جو عضوی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو دوائیں اثر نہیں کرتی تو پھر اس کو جو بیماری ہے وہ سمجھیں کہ اس کو جناتی بیماری ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نظر سے بھی ہو جاتا ہے، ایسا جن کے چمٹنے سے بھی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں جادو سے نہیں ہوتی۔ اس کا علاج جو میں نے آپ کو عرض کی ہے ابھی، میں نے جو آپ کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، یہ جو کتاب آپ کے سامنے آ رہی صبح شام والی، اس کو آپ لے لیں۔ اس میں ایک دعا ہے درد والی۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے میرا جسم درد کرنا شروع ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پڑھ، اس میں آپ کو مل جائے گی یہ دعا، اس میں لکھی ہے درد کی دعا، وہ کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے والا تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ جلے ہوئے پہ چوٹ لگ جائے، درد ہو، پرانی ہو نئی ہو، ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما یجد وحاذر، یہ دعا ان کتابوں میں مل جائے گی آپ کو۔ آپ یہ پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائی بھی کھائیں، اور آپ صبح شام کے اذکار کریں۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر جائیں ہاتھ ماریں، کسی حاجت کے لیے بھی اٹھیں پھر بھی آ کر اپنے بستر پر بسم اللہ کر کے ہاتھ مار کے پھر بستر پر اپنی کمر لگائیں، اور جب بھی سونا ہو آیت الکرسی پڑھ کے، فلق ناس پڑھ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی ہیں، جب بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے سامنے ہاتھ رکھ کے 3 بار پڑھتے، پہلے اخلاص پڑھتے، فلق اور ناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھتکارتے، پھر اس طرح کر کے اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دوسری بار بھی اسی طرح کرتے، تیسری بار بھی اسی طرح کرتے، پھر آپ سوتے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ ہے، بتائیں آپ کو پتا ہے، آپ کے کسی بڑے کو پتا ہے یہ طریقہ؟ مولوی صاحب اور ایک دوسرا سوال تھا میرا، میری نند ہے کافی عرصے سے جو ہے نا وہ کنواری بیٹھی ہوئی ہے، فرشتے آتے ہیں بہت لیکن کبھی وہ انکار کرتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں انکار ہو جاتا ہے۔ اچھا بی کوئی بی، بندش وغیرہ ہے یا کچھ تو آپ بتائیں۔ بچی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ آپ یہ سوال بالکل نہ پوچھیں کہ بندش ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان لوگوں کو بتائیں جو یہ کام چکر بازی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں علاج بتانے والا ہوں، انشاءاللہ علاج بتاؤں گا، سارے معاملے میرا اللہ ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کرنا ہی پوچھنا۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئے تو آپ کو پتہ چلے، اور مجھے آپ گھر بیٹھے فون کریں تو میں بتا دوں آپ کو یہ ہے، سوچنے والی بات ہے نا۔ اچھا آپ یہ ہے کہ اگر وہ بچی 5 وقت نماز پڑھتی ہے، کبھی کبھار پڑھتی ہے، ٹائم ملتا ہے تو کیونکہ وہ جاب وغیرہ کرتی ہے، وہ جاب ہے تو پھر وہ میں پھر یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں تو کرتا ہوں قرآن حدیث سے علاج، ٹھیک ہے نا۔ جی کچھ بتائیں آپ۔ وہ فلق ناس کی ایک تسبیح کرے روزانہ کسی بھی وقت جب وہ فارغ ہو، سورہ فلق اور سورہ ناس 100 بار پڑھے، ٹھیک ہے، اور 5 وقت نماز پڑھے تو انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہوگی میرا اللہ اس کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میں
روہی سے بات کر رہا ہوں جی میرے والدہ کی طبیعت خراب ہے جی اس کے لیے دعا کرنا اللہ پاک سے اللہ عطا فرمائے جی اور ایک میرا دوست ہے تھوڑا مجھ سے ناراض ہو گیا ماشاء تو اللہ اس کے لیے کچھ بتائیں کچھ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ اس کو میرا بھائی جا کر سلام کریں پہلے وہ تو میں نے ان کو سلام کیا مگر وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا میرے کو تو مطلب دور دور رہتا ہے اچھا آپ پھر نا یا اللہ ہو یا ودودو پڑھے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے جی جی ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مولانا صاحب میں محمد عمیر بات کر رہا ہوں جی مولانا صاحب ہمارے گھر میں نا بہت سی پریشانی ہوتی ہیں جو ہے نا بہت سے معاملات ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں ہماری امی بھی بیمار ہوتی ہے اور گھر میں سب یعنی پریشان اچھا میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بلکہ سب مسلمان مومنوں کے گھروں سے پریشانیاں دور کر دے میرا بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گھر میں میرے بھائی نماز کا اہتمام کریں گھر میں کوئی تصویریں وغیرہ ہیں تو اس کو نکالیں پھر اس کے بعد آپ پڑھائی کریں گھر میں سورہ بقرہ آپ پڑھیں پوری پڑھیں ایک دن میں ایک بار انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ ایک بار اور سورہ صافات کی پہلی 11 آیتیں پڑھ کے پانی میں تھتکار کے گھر میں اس کے چھینٹے بھی مارے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ خیر و برکت کرے گا میرے بھائی یہ آپ پڑھیں اس کے لیے یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل یہ آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی دعا یہ حسن مسلم میں بھی مل جائے گی یا پیارے سن کی پیاری دعائیں ہیں یہ آپ کو نیند جاری سے یہ ہے علی گڑھ والے جو ہے ان کے اسٹور سے آپ کو مل جائیں گی مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے مجھے کچھ 1 سال پہلے نا مجھے چوٹ لگی تھی نا تو اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ علاج وغیرہ کروایا تھا تو اس کے بعد میرے جو ہے نا یہ سر میں درد ہوتا ہے یعنی پورے یعنی کہ نا تو پیٹ سے لے کے دکان پر جاتا ہوں میں اپنی شاپ پر نا ہماری اپنی شاپ ہے تو وہاں پر میں جاتا ہوں وہاں پر بیٹھتا ہوں جا کے اچانک سے مجھے نا گھبراہٹ ہوتی ہے اور جو ہے نا سر سے لے کے درد شروع ہو جاتا ہے اور اتنا پسینہ آتا ہے بس حد سے زیادہ نا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اگر تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنا وضو کریں بالکل میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں یا اپنی امی کا وضو کا پانی لے کر وہ پانی اپنے کو ڈلوا کے پھر دوسرے پانی سے غسل کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ اچھا اپنی امی کا وضو پانی کا وضو ہے پورا وضو والا پانی لے کر وہ اپنے اوپر ڈلوائیں پھر اس کے بعد دوسرے پانی سے غسل کریں انشاءاللہ ٹھیک اللہ آپ کو کرے میں دوسرے پانی سے غسل کروں پھر بعد میں دوسرے پانی سے پہلے اس پانی سے اچھے طریقے سے اپنے جسم کو گیلا کر لیں اچھا مولانا صاحب مجھے آپ سے نا اچھا میرے بھائی دوسروں کو ملنا تھا وہاں میں راولپنڈی میں ہوتا ہوں وہاں آپ کو آنا پڑے گا میرا بھائی اچھا آپ پنڈی میں ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک السلام علیکم مولانا صاحب دعاؤں میں یاد رکھا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم بالکل بالکل السلام علیکم اللہ حافظ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مولانا صاحب میں نے کیا کہتے ہیں جاب میں بہت ساری مشکل آ رہی ہے جی اور کافی جگہ پہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا اللہ مشکل آسان کرے اچھا میرے بھائی تو اس کے لیے مجھے اپنے یعنی اس میں کامیابی کے لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے دیکھیں اللہ خود بلاتا ہے 5 وقت فرماتا ہے حی علی الفلاح کہتے ہیں نا اللہ یہ اللہ کے لفظ ہے نا کہ آ نماز کی طرف آ اے فلاح کی طرف آ فلاح کا معنی دونوں جہان کی کامیابی اب مجھے دعا کا تو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں میں تو گناہ گار ہوں پتہ نہیں میری دعا قبول کرتے ہیں کہ نہیں لیکن آپ کو وہ خود بلا رہا ہے کہ حی علی الفلاح تیری دونوں جہان کی کامیابی اس میں ہے آپ میرا بھائی نوافل پڑھے اللہ سے دعا مانگے رو کر رات کو اٹھ کر دعا مانگے میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا میرا اللہ یہ دعا ہے اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل یہ دعا اس کتاب میں مل جائے گی آپ اس کو پڑھیں کثرت سے گھر والوں کو بولیں انشاءاللہ آپ کو نوکری کیا اور بھی بہت کچھ اللہ عطا کر دے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے السلام علیکم اور مولانا صاحب تھوڑا سا گھر میں جو ہے قرضے وغیرہ کا جو ہے آپ یہ دعا جب پڑھیں گے نا اس میں قرضہ بھی اتر جائے گا اس میں جو بھی تنگی آپ اتنا لے کر جب اس کے معنی پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا السلام علیکم اوکے وعلیکم
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد اسلم بول رہا ہوں ستر سے. جی بھائی. یہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. ابھی 6 مہینے ٹرانسپورٹ بڑی ہے, بالکل مال آ رہے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کرے میرا بھائی. اور قرضہ ایک اترتا ہی نہیں, دوسرا قرضہ تیار ہو جاتا ہے. ویسے جو میں یہی تقریباً ایک جیسے سوال آ رہے ہیں تو بار بار مجھے جواب دینا بھی وہی پڑ رہا ہے. میں نے جو عرض کیا میرا بھائی, یہ دعا جو ہے یہ قرض کے لیے بھی ہے, کاروبار کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, میری لڑکی ہے, اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں تو میں نے اس سے پہلے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائی کہ وہ میری بیٹی بہن جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے, پردے کا اہتمام کرے, گانے فلموں سے بچے. اس کے بعد وہ یہ ہے سورہ فلق ناس کی ایک تسبیح کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ ضرور مدد فرمائے گا ہماری بہن کی. آمین. اللہ دعا میں یاد رکھنا. آپ بھی. السلام علیکم. جی ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے آپ سے وہ کروانی, میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ شفا دے جی انہیں. جی تو کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں پڑھ سکوں. بیٹا ایک دعا ہے, آپ پڑھ کے نا, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتی تھی. جی, اور گھر میں بھی بہت پریشانیاں ہیں, بہت زیادہ پریشانی. وہی ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نسخہ ہو گیا. دعا ہے اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے میاں پر تذکار پھونکیں, انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو شفا دے گا. فلق ناس بھی پڑھیں, اگر وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کی پریشانی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرے. اب بہت ٹائم ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملیں گے. یہ میں ایک آخری کال اٹینڈ کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے کو 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو. جی میرے بھائی. میرے کو اولاد کا تھوڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے. آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کافی گزر گئی تھی نا, یہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ نے ان کو ایک دعا بتائی تھی, بڑی آسان دعا ہے. سورہ صافات کے اندر 100 نمبر آیت ہے, بڑی چھوٹی سی. ربی حبلی من الصالحین. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, آپ کی بائش بھی کثرت سے پڑھیں, اور اللہ سے دعا مانگیں, نوافل پڑھیں, اور اگر اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت روزانہ صدقہ نکالیں. اللہ کے حکم سے اللہ خیر کر دے گا. یہ دعا بھی پڑھیں. 100 نمبر آیت ہے یہ سورہ صافات کی. اللہ حافظ. اچھا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے میاں نے رکشہ لیا ہوا ہے قسطوں پہ. جی تو ابھی کافی مشکل ہے, نہ تو برکت ہوتی ہے نہ کچھ, اور نہ قسطوں کا آپ کچھ بتائیں تو ہماری قسطیں اتر سکیں. بہت پریشانی ہے. اللہ آپ کی مشکل آسان کر. بیٹا قرضے کی میں نے دعا جو بتائی ہے نا, ان دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی. اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک, اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ آپ کھلا اس کو پڑھیں اور نماز پڑھیں. میاں کو بھی بولے وہ نماز پڑھے اور وضو میں رہا کریں, اور بہت جلدی اللہ پاک اپنا فضل فرما دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن